اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو برکت والا، رحمت والا، بخشش والا مہینہ ماہ رمضان عطا فرمایا، اور ماہ رمضان میں ہم پر اللہ پاک نے روزے فرض کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو تم پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، تم سے پہلے والوں پر بھی اللہ پاک نے روزے فرض کیے تھے، دونوں پر روزے فرض کرنے کا مقصود و مطلب یہی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تو روزے آدمی کے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کے دو معنی ہیں، ایک ہے پرہیز کرنا اور دوسرا ہے ڈرنا۔ یہ دو معنی جس چیز میں جمع ہو جائیں اس کو تقوی کہتے ہیں۔ پرہیز کرنا کس چیز سے پرہیز کرنا؟ پرہیز ہر اس چیز سے کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے وہ تمام چیزوں سے بچے رہنے کا نام، پرہیز کرنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کے قہر و غضب سے ڈرنا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، حشر کی رسوائی سے ڈرنا، اور یہ ڈر رکھتے ہوئے ہر نیک کام کو کرنا اور ہر برے کام سے پرہیز کرنا، اس کا نام ہے تقوی۔
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آدمی کے اندر تقوی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ایک ہی عمل ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ روزہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے اسی لیے ہم نے تم پر فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور اہتمام بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میرے بندوں کے لیے روزے رکھنا آسان ہو جائے، نماز تراویح پڑھنا آسان ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہو جائے، اور ماہ رمضان میں کثرت سے نیک اعمال کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اسی لیے اللہ پاک نے سرکش جنات شیاطین کو بیڑیاں پہنا کر قید فرما دیتا ہے رمضان کا چاند نظر آتے ہی، اور سارا رمضان شیاطین شریر جنات قید رہتے ہیں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کوئی ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے پورے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے ایمان اور اخلاص کے ساتھ۔ دو باتیں ہوئی، ایک تو روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تیسری بات حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال، الصوم جنہ فرمایا، اور ایک حدیث پاک میں الصام جنہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، اور سام یا صوم کہتے ہیں روزے کو، یعنی روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ کس چیز سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اور ڈھال کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے سپاہی جو ہوتے ہیں وہ جنگوں میں اپنی جان بچانے کے لیے جس چیز کا استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈھال، اور وہ تیر و تلوار کے گولیوں کے وار اپنی جان بچانے کے لیے جس کے اوپر روکتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈھال، جس کے سہارے سے وہ اپنی جان بچاتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈھال۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے۔ یا رسول اللہ کس چیز سے بچنے کے لیے ڈھال ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی تم کو قبر کے عذاب سے بچانے والا ہے، اور حشر کی سختیوں سے بچانے والا ہے، دوزخ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ یعنی دوزخ کی آگ وہ بندہ مومن کی طرف اگر بڑھے گی اس کے گناہوں کی وجہ سے جو اس نے کیے ہیں دوسرے گناہ، تو ان کی وجہ سے اگر دوزخ کی آگ بڑھے گی اس کی طرف تو روزہ اس کے اور دوزخ کی آگ کے بیچ میں آڑ بن جائے گا، ڈھال بن کر اپنے اوپر روک لے گا اور مومن کی حفاظت کرے گا دوزخ کی آگ سے، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا شکار ہونے سے اور قبر کے عذاب سے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ روزہ صبر ہے، یعنی روزہ سراپا صبر ہے، اس لیے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو سحر سے لے کر افطار تک وہ شدت سے پیاس بھی لگتی ہے تو پانی نہیں پیتا، شدت سے بھوک بھی لگتی ہے تو کھانا نہیں کھاتا، نفسانی خواہش کا غلبہ بھی ہوتا ہے تو بیوی کے قریب نہیں جاتا، تو وہ تمام چیزوں سے بچتا رہتا ہے جس سے بچنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو وہ بچنے سے کیا کرتا ہے؟ پرہیز کرتا رہتا ہے، وہ تمام چیزوں کے کرنے سے کیا کرتا ہے؟ پرہیز کرتا رہتا ہے، کھانے سے کیا کرتا ہے؟ رکتے رہتا ہے، دل کہتا ہے کہ کھا لے، بھوک شدت سے لگی ہے، دل کہتا ہے کہ پیاس شدت سے لگی ہے، پی لے، لیکن وہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے تو اپنے آپ کو صبر کے ذریعے روکے رکھتا ہے۔ تو روزوں کی کثرت کی وجہ سے بندے میں صبر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے، روزے کی جو ہے کثرت سے رکھنے کی وجہ سے بندے کے اندر دوزخ کے عذاب سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی ہوں، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی عطا کروں گا۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں،
ایک تو افطار کے وقت جب وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو افطاری کے وقت اس کو جو ہے چونکہ بھوک پیاس کی شدت کا ازالہ کرنے کی صورت ہے تو خوشی و مسرت حاصل ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک خوشی تو اس وقت ہے. دوسری خوشی جب وہ روزے دار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس وقت اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی. فرمایا کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو تو روزے کی حالت میں گالی گلوچ مت کرو، فحش کلامی سے بچو، بری باتوں سے بچو، جھوٹ غیبت چغلی سے بچو، اور جو ہے کوئی اگر تم سے جھگڑا کرے لڑائی کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ روزے دار کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ روزے کی حالت میں جھوٹ سے پرہیز کرے، غیبت سے پرہیز کرے، چغلی سے پرہیز کرے، ہر قسم کے گناہوں سے بچتا رہے، گانے سننے سے بچے، فلمیں دیکھنے سے بچے، اور گانے گانے سے بچے، اور سیریلز دیکھنے سے بچے، اور ہر قسم کے گناہوں سے چھوٹے بڑے اجتناب کرتا رہے. تب جا کر روزہ قبولیت کے قابل ہوگا، روزہ مقبول ہوگا بندے کا. تب اللہ رب العزت اس روزے کا یہ انعام عطا فرمائے گا کیا کہ وہ بندے کے لیے عذاب سے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہوگا. روزہ وہ بندے کے لیے روزہ تقوی پرہیزگاری کا پیکر ہوگا، وہ بندے کے لیے روزہ صبر کا دامن بھی ہوگا، وہ بندے کے لیے روزہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچانے کا ذریعہ بھی ہوگا. اگر روزہ قبولی نہ ہوگا تو اس صورت میں یہ روزے کی جو فضیلتیں بیان کی گئی اس میں سے ایک بھی فضیلت اسے حاصل نہیں ہوگی. جیسا کہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزوں کا بدلہ سوائے بھوک پیاس کی مشقت برداشت کرنے کے کچھ نہیں. تو معلوم ہوا کہ بہت سارے روزے دار ایسے بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ میرا روزہ ہوا، میرا روزہ مقبول ہو گیا، مگر اس کے باوجود ان کا روزہ سوائے بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرنے کے کچھ نہیں، یعنی ان کو کوئی انعام اللہ کے دربار سے نہیں ملے گا. اب ہم دیکھتے ہیں آخر وہ کون سے روزے دار ہیں جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا ہے، جن کا روزہ ان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، جن کے روزے کا کوئی انعام نہیں ہوتا. وہ خود کو روزے دار تو سمجھتے ہیں مگر اللہ کے حضور ان کے روزوں کا کوئی انعام نہیں ہوتا. پہلی بات حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان روزے داروں میں کون سے روزے دار ایسے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزے دار جو اللہ کے انعامات سے محروم ہونے والے ہیں، وہ ریاکار روزے دار ہیں. ایک تو یہ روزے دار ہیں جب وہ حشر کے میدان میں اللہ سے ملاقات کریں گے تو وہ عرض کریں گے کہ مولا میں رات بھر نماز تراویح میں اور نوافل میں مشغول رہتا تھا رمضان کے مہینے میں، اور دن رمضان کے روزوں میں گزارتا تھا، مگر اس کے باوجود مجھے دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے بے شک تو نے روزہ رکھا، بے شک تو نے نماز تراویح پڑھی، بے شک تو نے نوافل کی کثرت کی، مگر تیرے نوافل کی کثرت کرنے روزہ رکھنے کا مقصود و مطلوب میری ذات نہیں تھا، مجھے خوش کرنا نہیں تھا، میری ذات کو راضی کرنا تیری نیت نہ تھی، بلکہ تیری نیت اور تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں تیری عبادت کے چرچے ہوں، لوگ تجھے روزے دار بلائیں. دکھاوا ریاکاری کے لیے تو نے روزہ رکھا اور بندوں نے دنیا میں تیری تعریف کی، انہوں نے تجھے روزے دار پکارا، انہوں نے تیری جو ہے عبادتوں کی تعریف کی، بڑا عبادت گزار تجھے مانا. تو تیرے نیت کے مطابق جو تجھے چاہیے تھا تیرے عبادت کے عوض تجھے وہاں پر مل گیا. اب میرے پاس چونکہ تو نے میرے لیے روزہ رکھا ہی نہیں، تیرے روزوں کا کوئی انعام نہیں، تیرے روزوں کی کوئی جزا نہیں، تیرے روزوں پر نہ جنت کا ریان دروازے سے گزرنا ہے. سمجھ گئے بات آپ؟ تو اس طریقے سے یہ روزے دار برباد ہونے والے ہیں، اور ایسے نمازی تراویح پڑھنے والے بھی برباد ہونے والے ہیں. پڑھ کر روزے رکھ کر نماز تراویح پڑھ کر اور دن بھر روزے میں بھوک پیاس کی مشقت برداشت کر کے بھی وہ لوگ عذاب کے مستحق ہوں گے. اب رہ گئے دوسرے ایسے روزے دار جو ایمان والے ہی نہیں ہیں، مومن ہی نہیں ہیں، مگر پھر بھی روزے رکھ رہے ہیں. ایمان والے ہی نہیں ہیں پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟
نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کو بھی ان کے روزوں کا کوئی انعام نہیں ملے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ بت پرست قومیں تو روزے رکھتی نہیں ہیں، رمضان مبارک کے اگر رکھتے بھی ہیں تو وہ حالت کفر میں، ان کے لیے بات کہی گئی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال، اپنے مال، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے گا، اس کا ایمان کامل ہوگا۔ تو حضور نے اپنی محبت کو ایمان قرار دیا، بلکہ ایمان کامل قرار دیا۔ ٹھیک اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا مزہ پالے گا وہ شخص جس نے اللہ اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کی، ایک، اور دوسری بات حضور نے فرمائی جس نے کسی اور سے محبت کی تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کی۔ تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ شخص جب مومن بن گیا تو حالت کفر میں لے جانے والی چیزوں سے ایسا پرہیز کیا جیسے کوئی آگ سے پرہیز کرتا ہے، آگ سے اپنا دامن بچاتا ہے، آگ سے جس طرح دور رہتا ہے کفر میں لے جانے والی چیزوں سے، اسی طرح وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ تین باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں، حضور نے فرمایا اس کو ایمان کا مزہ مل جائے گا، ایمان کا مزہ پالے گا وہ۔ تو معلوم ہوا ایمان کا مزہ اسے نصیب ہوگا جو اللہ اس کے رسول سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے عمر بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اب سوال دیکھیے کس سے کیا جا رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کے بارے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان کے تارے گننا آسان ہے مگر عمر کی نیکیاں گننا مشکل ہے، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے پر قدم نہیں رکھتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی شان میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، اسی لیے عمر نبی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ایسا قرب اور ایسی معیت اور ایسی فضیلت اور شان ہوتے ہوئے بھی، اب دیکھیے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے عمر مجھ سے کتنی محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اہل و عیال سے بڑھ کر چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ سے بڑھ کر چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری دولت سے بڑھ کر چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ عرض کیا چیخ ماری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، میری جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، ہر شے سے زیادہ بلکہ میری جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ایمان کامل ہو گیا، اور فرمایا کہ اے عمر اس وقت تک کوئی مومن کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ ہر شے سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو معلوم ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھاتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن شریف میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ اگر تم ان کے دربار میں ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرو گے تو اللہ پاک فرمایا اتنی گستاخی ہوگی تمہارے ساری زندگی کے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے زندگی کے نیکیاں برباد کر دی جائیں گی اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی اگر اتنی بے ادبی ہو جائے کہ نبی کی بات سے اگر بات اونچی ہو جائے امتی کی، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کے سارے زندگی کے نیکیاں برباد کر دیے جائیں گے۔
اس کے حج برباد ہو جائیں گے، اس کے عمرے برباد ہو جائیں گے، اس کی قرآن کی تلاوت بیکار ہو جائے گی، اس کے جو ہے روزے بیکار ہو جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی گستاخی کرنے، نبی کی بے ادبی کرنے، نبی سے محبت نہ کرنے سے ایمان ادھورا اور نامکمل ہوتا ہے، اور گستاخی کرنے والا تو حالت کفر میں پہنچ جاتا ہے، اور ایسا شخص اپنے سارے نیکیوں کو کھو بیٹھتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کی روح سے ہمیں معلوم ہوا۔ تو وہ حضرات جو نبی کی گستاخی میں لگے رہتے ہیں، نبی کی بے ادبی میں لگے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی تو ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کیا ہے؟ ہم جیسے بشر ہیں۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گستاخیاں کرتے ہیں کہ امتی اگر 50 سال کی عمر پالے اور 100 سال کی عمر پالے تو چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 برس کی عمر میں قرآن شریف نازل ہوا اور شب معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی، حضور نے وہاں سے نماز پڑھنا شروع کی۔ نعوذ باللہ من ذالک کہا جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 40 برس سے بھی نمازیں دیکھی جائیں تو 23 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی، اور اعلان نبوت سے پہلے تو نماز فرض ہی نہیں تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس نمازیں ادا ہی نہیں کی۔ اگر امتی کی عمر 100 برس ہو جائے، وہ 50 برس نہ بھی پڑھے، 50 برس نمازیں پڑھ لے تو عمل میں نبی سے بڑھ جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اس قسم کی گستاخیاں ایمان کا لبادہ اوڑے ہوئے، اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے چند حضرات کرتے ہیں، لمبی داڑیاں رکھتے ہیں، ٹوپیاں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی یہ گستاخیوں میں لگے رہتے ہیں۔ اور بعض حضرات ان گستاخیوں میں لگے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، نبی جب بنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ پاک نے نبوت کب عطا فرمائی؟ آپ کس وقت سے نبی ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کی نبوت ثابت کب سے ہے؟ یہ عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے 40 برس کی عمر میں نبی بنایا، نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، میرے نور سے ساری مخلوق کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کا بھی مجسمہ خاکی بنایا جا رہا تھا، ابھی آدم علیہ السلام کا پتلے مبارک تیار ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، فرمایا سرکار نے۔ جبکہ یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ قرآن شریف اٹھا لیں، قرآن شریف میں 28واں پارہ سورہ صف اٹھا لیں، 28ویں پارے میں اور آیت نمبر 6، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں 500 سال کا فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد اللہ پاک نے آیت بنا کر قرآن شریف میں نازل فرمایا اللہ پاک نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ اپنی امت سے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، مجھ سے پہلے جو نبی آئے موسیٰ علیہ السلام، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، ان پر جو کتاب اتری توریت اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، خدا نے مجھے بھی رسول بنایا، مجھے انجیل کتاب عطا فرمائی۔ آگے فرمایا میں اس رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہوگا، یہ انہوں نے فرمایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو احمد نام سے موسوم کیے گئے، احمد نام جن کا رہا وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو قرآن نے ہم کو تعلیم دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے 500 برس پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق قرآن کریم کی آیت کریمہ سے دلیلاً ثابت ہو گیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ابراہیم علیہ السلام میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں 4000 سال کا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا الہ العالمین، وہ رسول جو آخری رسول ہے وہ رسول کو میری اولاد میں پیدا فرما۔ یہ دعا جو فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری نسل میں وہ رسول کو جو تیرے محبوب ہیں پیدا فرما۔ تو معلوم ہوا کہ پیارے نبی ولادت سے پہلے بھی رسول و نبی ہے۔ اب آج
بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی ہے، گستاخی ہے۔ اس قسم کی اور بھی جو گستاخیاں ہیں، ایسی گستاخیاں کرنے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے روزوں کی کوئی فضیلت نہیں رہتی۔ وہ چاہے رمضان میں ساری راتیں شب بیدار رہے، چاہے رمضان کے دنوں میں پورے روزے رکھ لے، اس کے روزوں کی کوئی اہمیت اور کوئی انعام اور کوئی فضیلت نہیں، اس کے شب بیدار رہنے کی کوئی فضیلت اور کوئی انعام نہیں، وہ اصل میں مسلمانوں میں شریک ہی نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے آپ روزے اور کن کن حضرات کے بیکار جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور نے جو فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزوں کا صلہ سوائے بھوک پیاس کی مشقت برداشت کرنے کے کچھ نہیں۔ تو بعض حضرات کیا ہے، روزے کے مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، اور ناواقف ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ادا ہو گیا، لیکن روزہ نہیں ادا ہوتا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سحر کا وقت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ سحر طلوع فجر تک، یعنی صبح صادق تک اللہ پاک نے سحر کرنے کا حکم دیا ہے قرآن کریم میں۔ اب صبح صادق کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے صبح کاذب اور ایک ہوتی ہے صبح صادق۔ صبح کاذب کیا ہے؟ جھوٹی صبح کو کہتے ہیں۔ صبح صادق کیا ہے؟ سچی صبح کو کہتے ہیں۔ جھوٹی صبح اور سچی صبح، یہ دونوں کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کیونکہ رات میں آپ 3:30 بجے کے وقت میں کیا ہوتا ہے، آسمان پر ایک تھوڑی سی سفیدی ظاہر ہوتی ہے، وہ کچھ دیر رہتی ہے، اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر یوں لگتا ہے کہ اجالا ہو رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، مگر پھر اس کے بعد پھر سے رات کا تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ صبح کاذب ہے، جھوٹی صبح ہے۔ صبح صادق سچی صبح کو کہتے ہیں، یعنی ایسی صبح کہ جہاں سے اجالا پھوٹتا ہے تو پھر اب اجالا ہوتے 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 آخر میں فجر ہی طلوع ہو جاتی ہے، اس کے بعد فجر کی نماز ہوتی ہے، پھر صبح بالکل جو ہے آسمان پورا سورج کے اجالے سے روشن ہو جاتا ہے۔ اس صبح کو کہتے ہیں صبح صادق۔ اس کی جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے وہ سحر کا آخری وقت ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ سحر کرے۔ سحر میری سنت ہے۔ سحر کرنا کیا ہے؟ میری سنت ہے۔ اس کے ایک ایک لقمے پر اجر و ثواب ہے۔ کیا اجر و ثواب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سحر میں ایک ایک لقمہ روزے دار اپنے منہ میں ڈالتا ہے سحر کرتے وقت، تو اللہ رب العزت اس کو ایک ایک نوالے کے عوض 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ جو حدیث سنائی فیضان سنت میں فضائل رمضان باب میں موجود ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سحر میں جب مومن ایک لقمہ کھاتا ہے تو اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو بہت متبرک ہیں وہ اشخاص جو سحر کرتے ہیں، حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں، پھر ان کو ایک ایک لقمے کے عوض 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب بعض حضرات کیا کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو دلیل بناتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ سحر میں تاخیر کرو، اور سحر میں تاخیر کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو بعض حضرات نے تاخیر دیر تک سحر کرو کا مطلب یہ لے لیا کہ اذان ہونے تک کھاتے رہتے ہیں، اذان ہونے تک کھاتے رہتے ہیں۔ تو ایسے حضرات جو فجر کی اذان ہونے تک کھاتے رہتے ہیں ان کا تو سرے سے روزہ ہی نہیں ہوتا، اگرچہ کہ وہ خود کو روزے دار سمجھ لے اور دن بھر روزے کی یعنی بھوک پیاس کی مشقت برداشت کرتے رہے، ان کا روزہ ہی ادا نہیں ہوگا۔ تو سحر کا جو آخری وقت ہے وہ وقت کیا ہے؟ صبح صادق کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے وہ سحر کا انتہائی وقت ہے۔ تو اس کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے، کارڈوں میں ٹائم جو آپ کو دے دیا گیا ہے وہی سحر کی انتہا کا وقت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس سحر کے آخری وقت تک آپ جو ہے سحر کر سکتے ہیں، اس سے بھی 5 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے اگر آپ سحر کر لیں تو اور زیادہ افضل اور مستحب ہے۔ اگر آخری اس وقت تک جو وہ کارڈوں میں وقت دے دیا گیا ہے سحر کا، اس وقت تک آپ سحر کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور اچھی بات ہے، سحر ہو جائے گی اور آپ کا روزہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد
اگر آپ اذان تک کھاتے رہیں گے، اتنی تاخیر کریں گے کہ فجر طلوع ہو جائے گی، فجر کی اذان ہونے لگے گی، تو اس صورت میں آپ کا روزہ ہی ادا نہیں ہوگا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سحر تو کر لیتے ہیں مگر دل میں ارادہ نہیں رکھتے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کا ہے، یا الہ العالمین رمضان کا فرض روزہ تیری خوشنودی کے لیے رکھتا ہوں، اس قسم کی دل میں جو ہے آپ مضبوطی سے ارادہ کر لیں تو اسی کا نام نیت ہے۔ زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف دل میں مضبوطی سے اگر آپ ارادہ کر لیے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، عربی میں اگر بول لیے یہ نیت تو اور اچھی بات ہے۔ اگر دل میں صرف اتنا کہہ دیے کہ رمضان کا فرض روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھتا ہوں، تو یہ اتنا دل میں کہہ لینا بھی کافی ہے، زبان سے کہہ لے تو اور اچھی بات ہے۔ لیکن آپ نے ارادہ دل میں مضبوطی سے نہیں کیا، آپ جب سحر کر رہے تھے آپ یوں ہی اٹھ گئے اور سحر کر لی، اور آپ کا دل میں یہ خیال ہے کہ میں روزہ رکھوں یا مت رکھوں، رکھوں یا مت رکھوں، یعنی آپ ایک ہی سمت میں، یہ روزہ رکھنے کی طرف بھی مکمل طور پہ نہیں ہے، روزہ نہیں رکھوں اس طرف بھی مکمل طور پہ نہیں ہے، آپ کا ارادہ ڈگمگ ہے، یعنی رکھوں یا نہ رکھوں۔ اسی حالت میں اگر آپ افطار تک رہ گئے یا پھر آدھا روزہ گزرنے تک رہ گئے اور نیت کو مضبوط نہ کیے کہ روزہ رکھ لیا ہے میں نے، تو اس صورت میں آپ کا روزہ ہی ادا نہیں ہوگا۔ تو جس طرح روزہ فرض ہے، روزے کی نیت کر لینا بھی آپ کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں کریں گے تو روزہ ہی ادا نہیں ہوگا، وہ آپ کے لیے بھوک پیاس کی مشقت برداشت کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ سحر کریں، بن سحری کا روزہ نہ رکھیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ سحر کرتے ہی یا سحر کرتے کرتے ہی آپ یہ نیت کر لیں کہ میں رمضان کا فرض روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھتا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ کا روزہ شروع ہو گیا، روزے کے دوران جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، فحش کلامی نہ کرے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، فلمیں نہ دیکھے، گانے نہ سنے، ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کرے، جھوٹ وغیرہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کرے۔ اس لیے کہ اگر آپ روزے کی حالت میں گالی گلوچ اور بری باتیں کریں گے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن روزے کی نورانیت، روحانیت ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی جیسے جسم سے روح نکال دی جائے تو جسم کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، ٹھیک اسی طرح جسم کچھ کام کا نہیں رہتا، ٹھیک اسی طرح روزے دار کے روزے کی روح نکل جاتی ہے اس کے گناہوں میں مبتلا رہنے، جھوٹ غیبت چغلی وغیرہ میں مشغول رہنے سے یا اور کوئی گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے، تب وہ روزے کی کیا اہمیت رہے گی، وہ قابل قبول نہیں رہے گا۔ اسی لیے روزے کی حالت میں ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کریں۔ یہ ہو گئی بات۔ اب رہ گئے روزے کے مسائل۔ تو روزے کی حالت میں اگر آپ جان بوجھ کر قصدن کچھ کھا پی لے رہے ہیں، یعنی آپ کو یاد ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، یہ سوچ کر بھی، یہ یاد رکھتے ہوئے بھی آپ نے کچھ کھا پی لیا، اگرچہ کہ ایک پانی کا قطرہ ہی نگل لیا، اگرچہ کہ ایک چائے کی گھونٹ ہی نگل لی، اگرچہ کہ شکر کا ایک دانہ ہی کھا لیا، اگرچہ کہ گوشت آپ کے دانت میں اٹکا ہوا تھا اس کو باہر نکال کے پھر نگل لیا، اگرچہ کہ آپ نے اپنے ہونٹوں پر لگے ہوئے پسینے کو چاٹ لیا، آپ کو روزہ رکھنا یاد تھا، تو ان تمام صورتوں میں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ روزہ جو ٹوٹ گیا چونکہ آپ کو یاد تھا اور آپ نے قصدن توڑ دیا ہے، اس وجہ سے آپ پر روزے کا کفارہ بھی لازم ہوگا اور روزے کی قضا بھی لازم ہوگی۔ روزے کا کفارہ کیا ہے کہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے آپ نے روزے کو توڑ دیا، تو اس صورت میں آپ کو مسلسل بعد رمضان کے 2 مہینے تک مکمل روزے رکھنے ہوں گے، یعنی 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ 60 روزے، وہ بھی پے در پہ ایک ساتھ، اگر ایک روزہ بھی چھوٹا بیچ میں تو پھر شروع سے رکھنا پڑے گا۔ اس طریقے سے 60 روزے رکھنا کفارہ، پھر اس کے بعد میں اور ایک روزہ قضا کے طور پہ رکھنا جو آپ نے توڑ دیا ہے، تب جا کر آپ کی وہ غلطی، وہ گناہ جو روزہ توڑنے کا تھا آپ پر معاف ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ ٹھیک اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ یہ بتایا روزے کے کفارے میں کہ اگر کوئی روزے دار
روزے کو جان بوجھ کر قصدن یہ یاد رکھتے ہوئے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں بلا شرعی عذر کے توڑ دے تو اس کے لیے اگر 60 روزے رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 60 مسکینوں یا غریب فقیروں کو اپنے گھر پر بلائے یا پھر ان کے گھر پہ یا کسی فنکشن ہال میں یا کہیں پر دعوت کرے، 2 وقت کا پیٹ بھر انہیں کھانا کھلائے، تب جا کر یہ کفارہ ادا ہوگا، پھر وہ روزے کی 1 روزے کی قضا اس کو کرنی پڑے گی۔ تو میں نے یہ بات بتائی کہ روزہ آپ کو یاد ہے میں روزے کی حالت میں ہوں، بھوک شدت سے لگ رہی تھی، آپ نے تھوڑا کھانا کھا لیا تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں چیزیں آپ پر لازم ہوگی۔ آپ کو جو ہے شدت سے پیاس لگ رہی تھی، یاد رکھتے ہوئے کہ روزہ ہے لیکن برداشت نہیں ہو رہی پیاس، بول کے آپ تنہائی میں جا کے پانی پی لیے تو روزے کی قضا اور کفارہ دونوں چیزیں آپ پر لازم آ جائیں گی۔ روزہ رہنا آپ کو یاد تھا، نفسانی خواہش کا غلبہ ہو گیا، آپ بیوی سے ہم بستری کر لیے تو اس صورت میں بھی آپ کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں چیزیں لازم آئیں گی۔ روزہ فرض ہے عاقل بالغ مسلمان شخص پر، 3 چیزیں جس کے اندر ہو اسی پر روزہ فرض ہے، یعنی مسلمان ہونا بھی فرض ہے، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا۔ مسلمان ہے لیکن عقل نہیں ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے یا پھر کوما میں ہے، اسے اپنی ہوش ہی نہیں ہے، عقل تو ہے، جوان تو ہے لیکن ہوش نہیں ہے، اس صورت میں اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ عقل بھی ہے، عقل والا بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور ساتھ میں بالغ بھی ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر رمضان کا روزہ فرض ہے۔ آپ رہ گئے وہ بچے جن کی عمر ابھی حد بلوغ کو نہیں پہنچی، یعنی ابھی 7 سال کے، 8 سال کے، 9 سال کے ہیں، 11-12 سال کی عمر کے ہیں، تو ان بچوں کو بالغ بچے نہیں کہا جاتا، تو ان پر روزے فرض تو نہیں ہیں۔ ہاں اگر روزے رکھ رہے ہیں تو اس کا ان کو ثواب عطا ہوگا، اور والدین رکھوا بھی رہے ہیں تو والدین کو رکھانے کا الگ ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ تو رمضان کے روزے فرض ہیں مسلمان بالغ عاقل شخص پر، یہ 3 باتیں جس میں اس پر روزہ فرض ہے۔ فرض روزہ ہونے کے باوجود اس کی طبیعت خراب نہ تھی، بغیر شرعی عذر کے، وہ مسافر نہیں تھا، طبیعت خراب بھی نہیں تھی، بخار ٹائیفائڈ وغیرہ کوئی بیماری اس کو نہیں تھی، صحت مند تھا، مسافر بھی نہیں تھا، مقیم تھا، اپنے مکان پہ تھا، روزہ رکھ سکتا تھا، مگر پھر بھی اس نے خالی ایسے ہی روزہ چھوڑ دیا۔ کہاں رکھتے، بہت زیادہ پیاس یا بھوک لگ رہی ہے، اس وجہ سے کیا ہے اس نے روزے کو ترک کر دیا، تو حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی شخص بلا شرعی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے، اگر وہ رمضان کے اس 1 روزے کا ثواب پانے کے لیے پوری زندگی روزے رکھتا رہے تب بھی اس کا ثواب نہیں پا سکتا، فرمایا حضور نے۔ اب آپ اندازہ لگائیں رمضان کے 1 روزے کا ثواب کیا ہے، یہ ہے کہ زندگی بھر کے روزے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو صحت مند بھی ہیں اور رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے پورے روزے صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان و اخلاص کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سارے روزوں کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ اور ایک بات مسائل میں سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے ایسے مقام پر ہیں جہاں پر آپ نے اگربتی لگائی ہے یا پھر عود کا دھواں لگایا ہے اور اس کو جو ہے بالکل قریب لے کر آپ نے اس ارادے سے کہ اس کی خوشبو کیسی ہے سونگیں گے، سونگنے کے ارادے سے اگربتی یا عود یا کوئی اور خوشبودار دھواں سونگا تو سونگتے ہی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ پکوان کے دوران آپ چولہے کے پاس ہیں، بحالت مجبوری آپ سونگنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، وہ دھواں سانس کے ذریعے آپ کے اندر داخل ہو رہا ہے، یا آپ سڑک سے گزر رہے ہیں، گاڑیوں کا دھواں وغیرہ آپ کے سانس کے ذریعے اندر جا رہا ہے، دھول وغیرہ آپ کے سانس کے ذریعے اندر جا رہی ہے، وہاں سانس لینا تو لازم ہے۔ جب آپ سانس لے رہے ہیں دھول گرد وغیرہ یہ آپ کے جو ہے سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہو رہے ہیں تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن جب آپ ارادے سے اس ارادے کے ساتھ کہ میں یہ سونگ کے دیکھتا ہوں دھواں کیسا ہے، اس کی خوشبو کیسی ہے، یہ سونگنے کے ارادے سے جب آپ سونگیں گے دھوئیں کو تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے قضا اور کفارہ دونوں بھی لازم آئیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کی حالت میں
ناک میں پانی زیادہ نہ چڑھائیں اور غرارہ نہ کریں۔ اگر آپ غرارہ کریں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کریں گے، زیادتی کریں گے، اتنا چڑھا دیا ناک میں پانی کے ناک کی ہڈی تک پہنچ گیا، ناک میں جلن ہونی شروع ہو گئی، تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو وضو کے دوران آپ غرارہ بھی نہیں کر سکتے، اگر غلطی سے بھی غرارہ کیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ناک میں پانی غلطی سے بھی زیادہ چڑھا لیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے چاہے آپ وضو کریں چاہے غسل کریں روزے کی حالت میں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ غرارہ نہ کریں اور ناک میں پانی زیادہ نہ چڑھائیں۔ ٹھیک اسی طرح پیشاب اور بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس کو دھونے میں زیادہ مبالغہ نہ کریں، اس لیے کہ وہاں سے معدہ خراب ہوتا ہے اور پانی اندر چڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ زیادہ زور دے کر زیادہ جو ہے مبالغے کے ساتھ نہ دھوئے، بس پاک صاف ہونے کی جو مقدار ہے اس حد تک ہی جو ہے نا دھو لیں۔ اور اسی طریقے سے علماء کرام نے فرمایا کہ حالت روزہ میں اگر آپ نے آنکھ میں دوا ڈالی یا کان میں دوا ڈالی، کان میں درد ہوا کان میں دوا ڈالی، تو اس صورت میں قدیم علماء کرام کا یہ قول ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کان سے حلق تک منفذ ہے، یعنی راستہ ہے، جو بھی چیز کان میں ڈالی جاتی ہے وہ معدے تک پہنچ جاتی ہے ڈائریکٹ، اس وجہ سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جدید علماء کرام کی تحقیق کے مطابق آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ان کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آنکھ سے حلق تک راستہ ہے، اسی لیے آنکھ میں آپ ڈراپ یا پھر اور کوئی چیز ڈالتے ہیں دوا کے طور پر تو اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، اس سے روزہ چلا جائے گا۔ تو اب قدیم اور جدید دونوں علماء کرام کی اپنی اپنی بات ہے، لیکن ہم کو چاہیے کہ نہ کان میں دوا ڈالیں نہ آنکھ میں دوا ڈالیں، کیونکہ کان میں دوا ڈالنے سے بھی اجتناب کریں، احتیاطاً آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی کیا کریں، اجتناب کریں، اور ناک میں دوا ڈالنے سے تو بالکل روزہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ اور ناک میں اگر آپ انہلر لگا کر سونگیں گے، یعنی سردی ہو گئی ناک بند ہو گئی، وکس یا زنڈو بام کو ناک کے قریب لے جا کر سونگیں گے تو اس کے ذرات آپ کے ناک کے ذریعے حلق تک پہنچ جائیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح آپ کلی کر رہے ہیں، کلی کرنے کے بعد کلی کا تھوڑا سا پانی منہ میں رکھ کر اگر نگل لیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح آپ نے جو ہے تھوک اپنے منہ کا منہ میں ہی نگل لیا تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ آپ کے جسم کی ہی چیز ہے، وہ اندر کا اندر پہنچتی رہے، کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ پہنچے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے روزے کی حالت میں آپ غسل کر سکتے ہیں، کتنے بھی بار نہائیں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں آپ سرما لگا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں آپ عطر لگا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ مسواک کی کڑواہٹ آپ کے حلق میں بھی محسوس ہو تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب رہ گئی وہ خواتین جن کے شوہر ظالم ہیں، جابر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اگر سالن میں نمک کم ہو جائے یا مرچ کم ہو جائے تو بیوی کو جو ہے بے حساب مار پیٹ دیتے ہیں۔ تو ایسے ظالم شوہروں کے ظلم سے بچنے کی خاطر اگر بیوی حالت روزہ میں پکوان کے دوران چک لے تو اس کے چکنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چکنے کی اجازت دی گئی ایسی بیویوں کو جن کے شوہر ظالم ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر خاتون کو اس کی اجازت ہے، ہر خاتون نہیں کر سکتی، یعنی جن کے شوہر نرمی کرنے والے ہیں، ظلم زیادتی نہیں کرتے، ان کو کم نمک کا سالن بھی ہو تو وہ گرم نہیں ہوتے، غصے میں نہیں آتے، تو اس صورت میں ویسے بیویوں پر چکنے کی بھی ممانعت ہے، یعنی وہ چک بھی نہیں سکتی ہیں۔ چکنا کیسا ہے، ہماری جو ہے وہ خواتین جن کے شوہر ظالم ہیں وہ چکتی ہیں، تو کیسا چکتی ہیں، سالن لیا زبان پر رکھا اور سیدھا نگل لیا، اس کو چکنا نہیں کہتے۔ چکنا ایسا چکنے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چکنے کا مطلب یہ علماء کرام نے بتایا کہ زبان کی نوک پر آپ نے سالن کا جو ہے تھوڑا سا حصہ لگایا اور محسوس کر لیا کہ یہ کیسا ہے، پھر اس کے بعد اس کو تھوک دیا تو یہ کیا ہوا، چکنا ہوا۔ اگر وہ جو زبان کے اوپر تھوڑا سا سالن جو آپ نے لگایا ہے اس کو محسوس کرنے کے بعد نگل لیا تو اس صورت میں تو آپ کا روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے حالت روزے میں اگر کہیں دور کمرے میں اگربتی لگی ہوئی ہے اور اس کا دھواں ہوا میں مکس ہو گیا اور ہوا میں مل گیا، ایسا مل گیا کہ دھواں نظر نہیں آ رہا
لیکن صرف خوشبو آ رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگربتی یا عود کا دھواں بالکل قریب لے کر اگر آپ سونگھیں گے تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ پینے سے، گٹکے کھانے سے، پان چبانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کے چبانے سے آپ کے حلق تک اس کے ذرات پہنچ جاتے ہیں، اس لیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ حالت روزے میں زنڈو بام یا وکس اپنے ناک کو لگائیں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سر میں درد تھا، پیشانی پر آپ نے لگایا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاتھ میں درد تھا، وہاں پر زنڈو بام یا اور کوئی دوا لگائی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قدموں میں لگایا، گھٹنوں میں لگایا، جسم کے دوسرے کسی اعضاء پر لگایا تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ناک کے قریب کر کے اگر اس کو سونگا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انہلر، دمے کے مریض، چند حضرات جو دمے کے مریض رہتے ہیں وہ انہلر کے ذریعے حلق میں اسپرے کے ٹائپ میں دوا مارتے ہیں جس سے ان کو آرام ہو جاتا ہے، تو وہ اگر حالت روزے میں وہ دوا کا استعمال کریں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے بریلی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو ہے روزے کی حالت میں اگر انجیکشن لیں تو انجیکشن لینے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ منہ کے ذریعے اگر کوئی چیز معدے میں پہنچے یا ناک کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے معدے میں کوئی چیز پہنچے تو اس صورت میں ہی روزہ ٹوٹے گا۔ اگر کوئی دوسرے ذریعے سے یعنی انجیکشن کے ذریعے سے یا اور کوئی دوسرے ذریعے سے جسم کے خون میں یا پھر جسم کے گوشت میں انجیکشن کے ذریعے دوا پہنچائی جائے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن نظامیہ کے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انجیکشن لینا حالت روزے میں روزے کو توڑ دیتا ہے۔ تب علماء اکرام کا اس میں اختلاف ہے، اسی لیے مناسب یہی ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن نہ لگوائیں۔ اگر لگائیں بریلی علماء اکرام کے فتوے کے مطابق تو نہیں ٹوٹے گا، اور جامع نظامیہ کے علماء اکرام کے مطابق روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے احتیاط برتی ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن نہ لگوائیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ اگر گلوکوز لگائیں تو وہ تو اور زیادہ غذا کا ہی کام کرتا ہے، اس وجہ سے روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں خون کا ٹیسٹ آپ نے کروایا یا جو ہے پیشاب کا معائنہ کروایا تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں آپ کو کہیں پر زخم لگ گیا، روزے کی حالت میں آپ کہیں پر گر گئے، کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ کے جسم سے خون بہہ گیا تو اس صورت میں خون کے بہنے سے آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ بار بار اگر تھوکتے رہیں، جیسا کہ بعض حضرات روزے کی حالت میں کیا ہے جہاں بولے وہاں پہ تھوکتے ہی رہتے ہیں کثرت سے، تو کثرت سے تھوکنا علماء کرام نے فرمایا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں اگر آپ کے دانتوں میں گوشت اٹکا ہوا تھا، سحر کر لیا آپ نے، نماز فجر کے بعد میں آپ کے جو ہے گوشت کا ٹکڑا دانتوں سے نکل کر حلق تک پہنچ گیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی مقدار کتنی تھی۔ اگر وہ چنے کے دانے کے اتنا تھا تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، اگر چنے کے دانے سے کم تھا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے منہ میں نہیں تھی باہر سے لے کر آپ نے منہ میں ڈال لی، یعنی گلاب کی پتی ڈال لی یا پھر شکر کا دانہ ڈال لیا یا پھر جو ہے اور کوئی چیز، کپڑا یا کپڑے سیتے وقت تاگا منہ میں رکھ لیا، اس کا کلر منہ میں چھوٹ گیا اور اس کو آپ نے نگل لیا تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پسینہ ہونٹوں پر تھا، اس کو چاٹ لیا آپ نے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے میں یہ تمام چیزوں سے احتیاط کریں، اگر احتیاط نہ برتیں گے تو آپ کے روزے کا صلہ سوائے روزے کی بھوک پیاس مشقت برداشت کرنے کے اور کچھ نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی انعام نہیں ہوگا۔ تو ان مسائل کو یاد رکھیں، ضروری اہم مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کوئی شخص حالت روزے میں سو گیا تھا، دن میں سو گیا اور اسے احتلام ہو گیا اور غسل کی حاجت پیش آ گئی تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آدمی نیند کی حالت میں اپنے ہوش میں نہیں رہتا۔ اس وجہ سے کیا ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی حالت ہوش میں اس کی جو ہے منی نکل جائے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ٹیلر حضرات یا پھر کوئی طالب علم لکھتے وقت پین اپنے منہ میں رکھ لیا
اور پین کی انک اگر اس کے ہونٹ کو لگ گئی اور اس نے اپنے تھوک کے ذریعے منہ میں لے لیا اور نگل لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کاربن وغیرہ پکڑا تھا ہاتھ میں اور یا پھر پیپر پلٹانے کے لیے بار بار انگلیوں کو تھوک لگاتے ہوئے جو ہے پلٹا رہا ہے اور انگلیوں کا کھارا پن منہ میں محسوس ہوا اور وہ تھوک کے ساتھ اس نے نگل لیا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کپڑا منہ میں لیا تھا، وہ کپڑے کا کلر چھوٹ گیا اور اس کو اس نے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ٹیلر سیتے وقت اگر تاگا منہ میں لے لے، تاگا اگر اس کا کلر تھوک میں شامل ہو جائے اور تھوک کو اس نے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ تمام چیزوں سے احتیاط برتیں۔ روزے کی حالت میں اگر خواتین اندرونی چیک اپ کروانے کے لیے حاملہ خواتین ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں، وہ اگر ڈاکٹروں کے پاس روزے کی حالت میں جائیں گی تو وہاں یہ دیکھے کہ اگر اس نے اندرونی چیک اپ کیا ہے تو چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر کے ہاتھ پر اگر تری لگی ہوئی ہے، کچا پن لگا ہوا ہے تو پھر وہ خاتون کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر کچا پن نہیں لگا ہوا ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ روزے کی حالت میں اگر آپ کو خے آ جائے، وامٹنگ ہو جائے تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب کسی کو یا یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس کو وامٹنگ آ گئی، خے ہو گئی، اور خے جب ہو گئی تو اس نے یہ سوچا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، یہ سوچ کر اس نے پانی پی لیا یا کوئی دوا لے لی تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کو دن میں 10 مرتبہ بھی خے آ جائے تو اس سے آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حالت روزے میں آپ غسل کر سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، عطر لگا سکتے ہیں، یہ سب چیزوں کی آپ کو اجازت دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو ہو گئے روزے کے اہم مسائل جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائے۔ اور افطار کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت خیر پر رہے گی، بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کرتی رہے۔ تو بعض حضرات جلدی کرنے کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد آپ کو افطار کرنا ہے، ابھی سورج مکمل طور پہ غروب ہوا ہی نہیں، اس سے پہلے اگر آپ نے افطار کر لی، ایک لقمہ منہ میں ڈال لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ادا نہیں ہوا۔ تو ایسے روزے دار جو غروب آفتاب سے پہلے ہی روزہ کھول لیتے ہیں تو ان کا روزہ سرے سے ہو ہی نہیں رہا ہے، ان کے روزوں کا صلہ سوائے بھوک پیاس کی مشقت برداشت کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو روزے کے اندر جلدی کرنے کا یہ مطلب ہے کہ مغرب کی اذان سے پہلے افطار کر لیں، مغرب کی اذان سے پہلے افطار کر لیں۔ تو آپ دیکھ لیں ٹائمنگ کیا ہے، مغرب کا جو ہے ابتدائی وقت کیا ہے، دیکھ لیں آپ، اس کا جو ہے مستحب وقت جو ہے اذان سے پہلے کا، اس وقت میں افطار کریں۔ تو الحمدللہ ہمارے تمام مساجد میں جو ہے سائرنگ بجائے جاتے ہیں اور مطلع کیا جاتا ہے کہ وقت ہو گیا ہے، اور آپ کو کارڈ بھی فراہم ہے، کارڈوں پر بھی وقت لکھ دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کارڈ میں جو وقت ہے آپ کی گھڑی آگے پیچھے نہیں ہے، بالکل کریکٹ ہے۔ تو آپ جو ہے اپنے گھڑی میں ٹائم دیکھ لیں، سائرنگ اگر بجے یا نہ بھی بجے آپ کا وقت ہو گیا افطار کا تو فوراً افطار کر سکتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے ان مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے سحر سے لے کر افطار تک کھانے پینے سے بچنے اور بیوی کے قریب جانے سے بچنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ آپ اگر ایسا روزہ رکھیں گے تب جا کر آپ کا روزہ اللہ کے حضور قبول ہوگا۔ ریاکاری سے بچیں گے، ایمان کی حالت میں روزہ رکھیں گے تو اس کا بھرپور آپ کو صلہ دیا جائے گا۔ رمضان کی بے حساب برکتیں اور فضیلتیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میں نے اس سے پہلے بھی حدیث پاک سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے دنوں میں جو روزہ رکھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، رمضان کی راتوں میں جو نماز تراویح کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے جیسا گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک نفل کا اجر ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا اجر 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ رمضان مبارک میں اگر امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو غیر رمضان میں 70 فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے۔
اور رمضان میں ظہر کی نماز پڑھتا ہے ایک جماعت کے ساتھ تو غیر رمضان میں 70 ظہر پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ رمضان میں ایک عصر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو غیر رمضان میں 70 عصر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان میں اگر کوئی ایک دن کے مکمل 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو غیر رمضان میں 70 نمازیں 70 دن کی نمازیں جماعت سے پڑھنے کا اس کو ثواب دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک رمضان کے ایک دن کی نمازیں رمضان کے ایک دن کی نمازیں غیر رمضان کے 70 دن کی نمازوں کے برابر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہم کو اس لیے عطا فرمایا کہ وہ بندے جو گناہ گار ہیں، جن سے نماز ادا برابر نہیں ہو سکی، جن کی نمازیں قضا رہ گئی، جن کی وہ نمازیں جو چھوٹ گئی تھی، وہاں جگہ جو خالی ہو گئی تھی، وہ پور کرنے کے لیے اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ ہم کو عطا فرمایا۔ اور بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو غیر رمضان میں بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں بے حساب نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ چاشت، توابین، اشراق، فرائض کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کی بھی پابندی کرتے ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ تو رمضان کی پوری برکتیں اللہ کے کرم سے امید ہے کہ حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں پورے روزے رکھنے اور پوری نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان مبارک کی ہمیں شب قدر عطا فرمائے اور شب قدر میں خوب سے خوب اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رحمتوں برکتوں کو لوٹنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن